رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، تاریخ اسلامی اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے حاملین میں آپ کی شریعت کے مخاطبین میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام میں بھی وہ لوگ اولین درجہ کے حامل ہیں جنہیں سابقون الاولون کہا گیا ہے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں مہاجرین یا انصار ہونے کی صورت میں اپنی ہر لحاظ سے خدمات پیش کیں، اور دین کے سربلندی کے لیے مال قربان کرنا پڑا ہے، مال دیا ہے، جان قربان کرنا پڑی ہے، جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ اور پھر ان سابقون الاولون میں سے بھی ابتدائی وہ لوگ ہیں جن میں آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو بکر صدیق کی کوششوں اور کاوشوں سے مسلمان ہونے والوں میں عثمان بن عفان بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں۔ تو کئی لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا ہے جب اسلام کو قبول کرنے والوں کی تعداد 1 2 3 4 5 تھی۔ ان خوش نصیبوں میں آج جس شخصیت کا ہم تذکرہ کریں گے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میں آپ احباب کو ضمناً یہ بات بتاتا چلوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے کوئی تعامل اور تاخیری حربے سے کام نہیں لیا۔ جیسے ہی آپ کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ کو دعوت اسلام پہنچی ہے، آپ نے فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر اسلام قبول کیا ہے۔ اور یہ اعزاز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جاتا ہے کہ جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی تسلیم کیا ہے، اور پھر آپ کی کوششوں کاوشوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی مشن سے پھر آگے لوگ بڑھتے گئے اور اس ابتدائی قافلے کے سواروں میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
عثمان بن عفان کی شخصیت صبر و تحمل کا پیکر، صدق و صفا، کمال درجہ کی شجاعت، عظمت، بہادری، عفو و درگزر، نرم مزاجی، عفت اور پاک دامنی کا مجسمہ، اور یہ تمام صفات ایسی صفات ہیں جو ایک ہی شخص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائی جاتی تھی۔ اور آپ دیکھیے، کوئی زندگی میں ایسا موقع نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے مالی قربانی کا مطالبہ کیا، یا آپ کے علاوہ بھی جہاں پہ بھی صدقات و خیرات کی ضرورت ہو، جہاں پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت ہو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابتدائی اشخاص میں بھی اولین ہوتے تھے جو اس راستے میں اپنا پیسہ روپیہ خرچ کرتے تھے۔ اور پھر آپ عثمان غنی کی شخصیت دیکھیے، آپ کی شخصیت اسلامی وحدت کا، یگانگت کا، وحدت امت کا ایک ایسا مجسمہ تھی جنہوں نے تقریباً 12 سال خلافت سنبھالی ہے، اور ان 12 سالوں میں آپ کے اوپر ایسے لمحات بھی آئے جب باغیوں نے آپ کے محل کے باہر سازش بپا کرنے کی خاطر دھرنا دیا تھا اور آپ سے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو والی شام تھے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ اگر میرے پاس شام میں تشریف لے آئیں تو تب بھی آپ کا حکم ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ ساری فورس آپ کا تحفظ کرے گی۔ اگر آپ یہاں پہ حکم دیتے ہیں، میری شام کی فوج یہاں پہ مدینہ میں آ جاتی ہے اور آپ کی ذات کا، شخصیت کا تحفظ کرے گی، لیکن امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا کہ اپنی ذات کی خاطر میں مدینہ منورہ کی گلیوں کو خون سے رنگوں، نہیں برداشت کیا۔ فسادیوں پر، شورش بپا کرنے والوں پر سارا کچھ کر سکتے تھے، اختیار تھا، طاقت تھی، فوج تھی، پولیس تھی، سارے ادارے اس وقت امیر المومنین کے زیر نگیں ہوتے تھے، آپ کے دائرہ اختیار میں ہوتے تھے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ اور پھر عثمان غنی کی شخصیت وہ شخصیت ہے، آج میرے بھائیوں دنیا میں آپ مختلف حکمرانوں کو دیکھتے ہیں، سیاسی لیڈران کو دیکھتے ہیں، کوئی شخص ان کی ذات پہ حملہ کرتا ہے، کوئی شخص ان کے کردار پہ حملہ کرتا ہے، کوئی شخص ان کی گفتار پہ حملہ کرتا ہے، کوئی شخص ان کی گورننس پہ، طریقہ حکمرانی پہ حملہ کرتا ہے، کوئی کسی پہ اعتراض کرتا ہے، کوئی کسی پہ اعتراض کرتا ہے، لیکن مجال ہے کسی حکمران میں کہ کوئی شخص اس کا جواب دے سکے، بلکہ انہوں نے ایسے کارندے ہر حکمران نے، سیاسی لیڈر نے رکھے ہیں جو ٹی وی پہ آ کے بحث کر داد وصول کرتے ہیں۔ عثمان غنی کی شخصیت وہ شخصیت ہے، یہ ہے ریاست مدینہ کا معصوم حکمران کہ جس نے اپنے اوپر لگنے والے 13 اعتراضات، اس میں سے کبھی عثمان نے یہ نہیں کہا یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، آگ حکومت پہ بات کریں، نہیں، ذات پہ بات آئی تب بھی اس کا جواب دیا، آپ کے طریقہ حکمرانی پہ اعتراض کیا تب بھی جواب دیا، اور آپ کے عمال، آپ کے گورنرز، آپ کے سرکاری عہدیداران اگر کسی پر اعتراض اٹھا ہے، اگر کسی پر انگلی اٹھی ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر اس کا سد باب بھی کیا ہے۔ یہ اچھے حکمران کے خصائص میں سے خصوصیت ہے کہ وہ کبھی ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز نہیں کرتا، تاخیری حربے یوز نہیں کرتا، تاخیری حربوں کو آڑ بنا کر اپنا ٹائم نہیں گزارتا، یہ حکمران کا کام نہیں ہوتا۔
حکمراں وہ ہوتا ہے جو اگر اس کی ذات پہ اعتراض ہے، اگر اس کے طریقے حکمرانی پہ اعتراض ہے، تو جس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تاخیر کے فوری طور پر اسے ایڈریس کرنے کی کوشش کی، جواب دینے کی کوشش کی، حکمران کا کام یہ ہوا کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں دیکھیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ آج مسلمان قرآن کو پڑھتے ہیں، اور شاید ہم مسلم قوم اس تاریخ سے بالکل نابلد اور ناواقف ہے کہ آج اگر ہمیں ایک مصحف پر، ایک قرات پر، ایک لہجے پر اگر پوری امت کو مجتمع کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے ساری کاوش خلیفہ امیر المومنین حضرت عثمان کا کام ہے کہ انہوں نے اس وقت جب عراق کے علاقہ میں بصرہ میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کرنے کی غرض سے گئے، اور انہوں نے حذیفہ نے لوگوں کو وہاں پہ جو مشاہدہ کیا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جھگڑ رہے، سمجھنے والی بات ہے۔ کس بنا پر؟ بات تو قرآن کی تھی، بات تو قرآن کی تھی۔ سبب کیا تھا؟ مسلمان قرآن پڑھتے تھے، ایک شخص سننے والا کہتا تو قرآن غلط پڑھتا ہے، دوسرا اس کو سنتا وہ کہتا تو غلط پڑھتا ہے، حالانکہ قرآن دونوں ہی صحیح پڑھتے ہوتے تھے۔ بات یہ تھی کہ انزل القرآن علی 7 احرف، کہ قرآن کریم کو جو 7 مختلف لہجات میں 7 مختلف قراتوں میں نازل کیا گیا ہے وہ لوگ اس سے واقف نہیں تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے پر غلطی کا الزام لگاتے لگاتے تلواریں نکال لی۔ یہ عراق کی بات ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہاں کے گورنر ان سے شکایت کی، وہ فوری طور پر اس شکایت کو لے کر امیر المومنین کے پاس آئے کہ اگر یہ سلسلہ ایسا ہی رہا، لوگ اگر قرآن کے معاملے پہ جھگڑتے رہے تو عین ممکن ہے لوگ ایک دوسرے کی گردنیں اڑا دیں گے، تو امیر المومنین آپ کوئی ایسا کام کیجئے کہ جس سے یہ سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات حاصل کی، اور یہ وہی زید بن ثابت ہیں جنہوں نے دور صدیقی میں قرآن کے مختلف حصوں کو اکٹھا کر کے حضرت ابو بکر صدیق کے حکم پر اس قرآن کو ایک کتاب میں جمع کر دیا تھا۔ وہی زید بن ثابت ہیں، اور آج انہی زید بن ثابت کی خدمات لی گئیں، اور قرآن کریم کو ایک لہجے پر، ایک قرات پر جو آج امام حفص بن سلیمان کے لہجہ سے معروف ہے اس پہ اکٹھا کر دیا گیا۔ ہم اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، اور یہی وہ قرآن ہے کہ جس کو اکٹھا کیا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ اپنے اس لیڈر کا، اس قائد کا اور اس خلیفہ راشد کا احسان مسلم امہ پر بھول بیٹھے، اور بھول گئے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل کیا ہیں، ان کے خصائل کیا ہیں، اور اس حوالے سے ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے یا قرآن کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جہاں پر انہیں ذوالنورین کہلانے کا شرف حاصل ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے عقد نکاح میں آئی ہیں۔ عثمان کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ رب العالمین نے عثمان کے قصاص کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات نازل کر دی ہیں۔ یہ اعزاز پورے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ 6 ہجری کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے گئے، اور
عمرہ کی غرض سے گئے، 1400 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر قریشیوں نے آپ کو روک لیا، یہ کہہ کر کہ تم لوگ ہمارے خلاف لڑنے آئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے رفقائے کاروں نے ان کو سمجھایا کہ ہمارا ایسا کوئی پلان اور منصوبہ نہیں ہے، ہماری جو تلواریں ہیں وہ بھی کورڈ ہیں، نیام میں ہیں، اور جو یہ ہمارے جانور ہیں جن کے گرد ان کے نشانیاں قلادہ موجود ہیں، لہذا یہ تو اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے، تم ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہمیں عمرہ کرنے دو۔ اور آپ نے اپنی طرف سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ مکرمہ کی طرف ان کو روانہ کیا، کیونکہ آپ تاجر تھے اور آپ کے اہل مکہ میں بھی اچھے مراسم تھے، خاندان بنو امیہ سے آپ کا تعلق تھا، تاجر آدمی تھے، بڑے مالدار آدمی تھے، تجارتی مراسم کے اعتبار سے قریشیوں کو بھی آپ سے بڑے مفادات ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے حضرت عثمان کا انتخاب کیا۔ گئے حضرت عثمان وہاں پہ گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا منصوبہ اور پلان ان کے سامنے واضح کیا، لیکن انہوں نے آپ کی بات پہ کوئی کان نہیں دھرا، بلکہ یہ کہا آپ نے عمرہ کرنا ہے تو کر لیں، لیکن جس کو آپ نبی کہتے ہیں اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ عثمان کی محبت کہاں پہ ہوگی جب عثمان نے یہ بات کہی کہ میں وہ عمرہ قطعاً نہیں کر سکتا جس میں میرا محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہے۔ آنے میں تاخیر ہوئی، یہ افواہ گردش کرنے لگ گئی کہ عثمان بن عفان کو قتل کر دیا گیا ہے، عثمان بن عفان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود، حالانکہ آپ کو اللہ تعالیٰ غیب کے ذریعے بھی بتا سکتے تھے، وہ مالک الملک تو کو علم تھا کہ عثمان قتل نہیں ہوئے، عثمان زندہ و جاوید موجود ہیں، لیکن عثمان کی اہمیت ہمارے سامنے کیسے اجاگر کی کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم دیا، آپ نے بیعت کی اور بیعت کرتے ہوئے کہا یہ میرا ہاتھ ہے، اور قرآن نے اس کی غمازی کیا۔ پہلے آیات سنیے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، فمن نکث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے آپ کی بیعت کی، انما یبایعون اللہ، انہوں نے حقیقت میں اللہ کی بیعت کی ہے، اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ وعدہ کیا تھا کہ ہم آج عثمان کا قصاص لے کر جائیں گے، عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ اور سورہ فتح کی آیت ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان سارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اس اللہ کی معیت کو، اللہ رب العالمین کی تعاون کو حقیر مت سمجھنا۔ من نکث فإنما ينکث علی نفسہ، جس نے اس عہد کو توڑا، انما ينکث علی نفسہ، اس نے اپنے نفس پہ توڑا، اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، اس نے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ یاد رکھیے، من اوفی، جس نے اس وعدے کو پورا کیا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ کریم اس کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور وہ بڑا اجر کیا ہے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ اللہ رب العالمین نے جو انعام دیا، کیا انعام دیا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنوں کی جماعت سے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کی بیعت کر رہے تھے، درخت کے نیچے کر رہے تھے، کس بات کی؟ کہ ہم عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو جانتا ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر سکینت نازل کر دی اور خوشخبری دے دی کہ اللہ تعالیٰ عن قریب تمہیں بڑی فتح عطا فرمانے والے ہیں۔ اور وہ 2 سال گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مکہ کی صورت میں فتح کر کے فتح مکہ کی نوید عطا فرما دی۔ اور میرے بھائیوں دیکھیے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 4154 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں حدیبیہ کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مخاطب ہو کے فرمایا، انتم خیر اہل الارض، کہ تم لوگ اس وقت روئے زمین پر بسنے والے لوگوں میں سے سب سے بہترین لوگ ہو، سب سے بہترین لوگ ہو۔ وَقُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِئَةً، اور ہماری تعداد اس وقت 1400 تھی، جس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہ اجر عظیم کیا ہے جو کہا کہ اللہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے، کہ اللہ تم لوگوں سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تم سے ناراض نہیں ہے، اللہ نے اپنا راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ تمہارے ہاتھ میں تھما دیا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، اب اللہ تمہیں جنت ہی عطا فرمائے گا۔ اور یہی عثمان ہے۔ سیدہ ام مبشر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ فرماتے ہوئے سنتی ہے، لا يدخل النار انشاء اللہ، ہرگز وہ جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، من اصحاب الشجرہ، ان لوگوں میں سے جو اصحاب شجر ہیں، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے، وہ جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ الذین بایعوا تحتہا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی ہے اس درخت کے نیچے عثمان کے لیے۔ اور میرے بھائیوں دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کا لقب بھی دیا، اور آپ نے اکثر وہ حدیث سنی ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ محبت سے کانپنے لگ گیا، لرزنے لگ گیا، تھر تھرانے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا اثبت احد، اے احد ٹھہر جاؤ، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد ٹھہر جاؤ، آپ کے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، وشہیدان، اور 2 شہید ہیں۔ اور تاریخ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ثابت کیا کہ 1 محرم 24 ہجری کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور 18 ذی الحج 35 ہجری کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ دونوں شہید جو مستقبل کے شہید تھے، جن کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر پشین گوئی کی تھی، وہ 2 شہیدوں سے مراد عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، میرے بھائیوں ایک بات ذہن میں رکھیے، جب صحابہ کرام کی کیٹیگرائز کرنے کی بات آتی ہے، تقسیم کاری کی بات آتی ہے، تو صحابہ کرام میں اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے،
اور دوسری کیٹیگری خلفائے راشدین ہے۔ تیسری قسم وہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کی ہے، وہ 10 خوش نصیب لوگ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور آپ نے فرمایا، مسند احمد، سنن ابی داود، سنن ترمذی میں حدیث موجود، فرمایا النبی فی الجنہ، سیدنا سعید بن زید بیان کرتے ہیں کہ میں نے فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے کہا النبی فی الجنہ، نبی جنت میں جائیں گے، وابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں جائیں گے، وعمر فی الجنہ، عمر جنت میں جائیں گے، وعثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں جائیں گے، وعلی فی الجنہ، اور علی بن ابی طالب جنت میں جائیں گے، وطلحۃ والزبیر وعبد الرحمن بن العوف فی الجنہ، اور اسی طرح آپ نے فرمایا وسعد فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص بھی جنت میں جائیں گے۔ اور ہمارے عقیدے مسلمانوں کے مطابق یہ صحابہ کرام وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کے لیے، آپ کی دین کی تبلیغ اور سربلندی کے لیے امت کے بہترین لوگوں میں سے ان صحابہ کا انتخاب کر کے چنا ہے، اور انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں۔ اسی بنا پہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا ارحم امتی، میری امت میں سب سے زیادہ شفقت کرنے والا بھی امتی، میری امت کے ساتھ ابو بکر، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ رب العالمین کے دین اور شریعت کے معاملے میں اگر کوئی سختی سے عمل کرنے والا ہے اور ان معاملات کو سمجھ کر صحیح معنوں میں نافذ کرنے والا ہے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان بن عفان، اور سب سے زیادہ حیا والا جو شخص ہے وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے بھائیوں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیسے صحابی ہیں۔ سید عائشہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر میں موجود، اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا ہوا ہے، اور معروف حدیث ہے، صحیح مسلم کی 2401 نمبر حدیث ہے، ابو بکر آئے، آپ نے اپنا کپڑا درست نہیں کیا، ابو بکر آئے، سلام کہا، آ کر بیٹھ گئے، عمر فاروق آئے آ کر بیٹھ گئے، سلام کہا، آ کر بیٹھ گئے، عثمان آئے، اور جیسے ہی عثمان بن عفان نے اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دی اور فوری طور پر اپنی پنڈلیوں سے کپڑا درست کیا۔ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں، میرے باپ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کیفیت میں رہے، عمر فاروق آئے، آپ اسی کیفیت میں رہے، تو جب عثمان بن عفان آئے آپ نے اپنی کیفیت کیوں بدلی؟ آپ نے فرمایا الا استحیی منہ تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے میرے بھائیوں۔ اور عثمان بن عفان، یہ تو میرے بھائیوں آپ دیکھیے، جنت ہمیں کسی نے آج تک جنت کی بشارت نہیں دی، لیکن ہماری کیفیت دیکھیے اس امت کی، کہ اس کے باوجود لوگوں کو جنتی جہنمی کہنے کا سرٹیفکیٹ پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہیں، کہ فلاں جہنم میں جائے گا، فلاں جنت میں جائے گا، فلاں جہنم میں جائے گا، اور بھائی جنہیں زبان نبوت سے جنت کی بشارت ملی ہے ان کی آخرت کی تیاری کا حال دیکھیے۔ عثمان بن عفان کا عمل دیکھیے، قبر کے پاس کھڑے ہوتے، ہم بھی قبرستان میں سے گزرتے ہیں، موٹر سائیکل ہو آرام سے کہیں کر کے گزر جاتے ہیں، گاڑی ہو تب گزر جاتے ہیں، قبرستان میں مردوں کو دفنانے جاتے ہیں، سائڈ پہ ہو کے اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں، کوئی خیال نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جو مرا ہے وہ بھگتے، ہم تو آرام سے اپنا کام کریں، جب ہماری آئے گی دیکھی جائے گی۔ تو یہ ہماری کیفیت ہے۔
تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کی بشارت موجود ہے، ایک مرتبہ نہیں ہے، 2 مرتبہ نہیں ہے میرے بھائیوں، 20 مرتبہ موجود ہے۔ وقت ملا تو آگے بات کرتے ہیں۔ تو آپ قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو قبر کو دیکھ کر روتے، جنت جہنم کا تذکرہ ذہن میں آتا، یقینی بات ہے، روتے، داڑھی تر ہو جاتی۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان القبر اول منازل الآخرہ، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ یہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی وہی ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ، اگر بندہ اس سے نجات پا گیا، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، جو اس کے بعد کی منازل ہوں گی وہ زیادہ آسان ہو جائیں گی۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، اگر صاحب قبر یہاں سے پھنس گیا، نجات نہ ملی، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، جو بعد کی منازل ہوں گی وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گی۔ اور کہتے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ما رأيت منظرا قط الا والقبر اقطع من افظع من، میں نے جو بھی منظر آج تک دیکھے ہیں اس میں سب سے زیادہ ہولناک اور خوفناک منظر ہے تو قبر کا منظر ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے کتنی تیاری کی ہے۔ یہ سیرت عثمان سننا تو بڑا آسان کام ہے، اس طرح کی برداشت والا بننا اور پھر آخرت کی یاد کر کے رونے والا بننا، اور وہ کیفیت ہونا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی ایسی جھڑیاں لگتی تھی، داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ ہمارے عام دنیا میں کوئی شخص روتا ہے اپنے باپ کی وفات پہ، کوئی شخص روتا ہے اپنی ماں کی وفات پہ، کوئی اپنی اولاد کی وفات پر، کوئی شخص روتا ہے اس کو کاروبار میں گھاٹا پڑ جائے رونا شروع کر دیتا ہے، کوئی شخص روتا ہے کسی کو کوئی گالیاں دے دے، کوئی برا بلا کہہ دے، کوئی رونا شروع کر دے، مرد و خاتون ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ کتنے لوگ آج تک آپ نے دیکھے ہیں جو قبر کو یاد کر کے اتنی شدت سے روتے ہوں گے؟ اور شخصیت بھی وہ ہوں کہ جنہیں اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہوگی۔ اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن ہمارے پاس بھی ہے، قرآن ہمارے لوگوں نے بھی حفظ کیا ہے، ہمارے پاس بھی ائمہ و قراء موجود ہیں، ہم لوگ بھی اتنے ہی قرآن کریم کے ذمہ دار ہیں جتنے عثمان تھے۔ جتنا قرآن کو تلاوت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اتنا ہی عثمان کے لیے تھا، لیکن عثمان نے اس فرض بجا لائے ہیں، وہ بھی سنیے۔ قاسم بن ابو عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، کان عثمان بن عفان یفتتح لیلۃ الجمعۃ بالبقرۃ الی المائدہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرتے تھے، جمعے کی رات کو قرآن پڑھنا شروع کرتے، پہلی رات سورہ بقرہ سے سورۃ مائدہ تک پڑھتے، وبالانعام الی ہود، اور دوسری رات سورہ انعام سے سورہ ہود تک پڑھتے، تیسری رات ویوسف الی مریم، سورہ یوسف سے سورہ مریم تک پڑھتے، اور پھر چوتھی رات وبطٰہ الی طاسیم فرعون، سورہ شعراء تک پڑھتے، اور پھر اس کے بعد اگلی رات وبالعنکبوت الی صاد، سورہ صاد تک پڑھتے، اور پھر اگلی رات وتنزیل الی الرحمن یہاں تک پڑھتے، اور پھر 7ویں رات قرآن کریم کو ختم کرتے۔ فیفتتح لیلۃ الجمعہ ویختم لیلۃ الخمیس، آغاز کرتے تھے جمعے کی رات کو اور جمعرات کی رات کو قرآن کریم کی تکمیل کرتے تھے۔ یہ اصل میں وتیرہ تھا، یہ عادت تھی، یہ روٹین تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن پڑھنے کی۔ میرے بھائیوں، عربی میں شاعر کہتا ہے نا، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہے میرے اکابرین، یہ ہے میرے بڑے لوگ، فجئنی بمثلہم، اگر آپ کے پاس ایسے نیکی کرنے والے موجود ہیں لائیے پیش کیجئے آپ کے خاندان میں کون سے ہیں۔
یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کے داماد، دوہرے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی کاتب وحی بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدائے زمانہ میں رہے، اور ابتدائے زمانہ میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کتابت کیا کرتے۔ اور جب آخری وقت آیا ہے، کیونکہ آج ہم شہادت کا تذکرہ نہیں کر رہے، آخری وقت آیا ہے، باغی نے آ کر عثمان کے ہاتھ پر تلوار ماری، ہاتھ کٹ گیا، کہنے لگے اما واللہ انہا لأول کف قط خطت المفصل، یہ وہ ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے سورہ حجرات سے لے کر آخر تک اللہ کے رسول پر نازل ہونے والا قرآن لکھا تھا، آج تو نے اس کو کاٹ دیا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے۔ آج دنیا میں ایسے بدترین لوگ بھی موجود ہیں جو حضرت عثمان کے اس دن کو بدلنے پہ تلے، اور اس دن کو بدلنے پہ تلے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی 18 ذی الحج ذکر کر دیا گیا، ان کی تو یہ تاریخ ہی نہیں تھی، یہ تو تاریخ ہی کچھ اور ہے، یہ تو عید کا دن ہے۔ آپ تصور کیجئے دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی اگر مالی قربانیوں کا تذکرہ سنیں تو مالی قربانیوں کا سنیں، وقت بیت جائے۔ آپ صرف میں ایک دو واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ مسجد نبوی تعمیر ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے، ابتدائے زمانہ میں سب سے پہلی جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کے دی۔ کچھ وقت گزرا، گنجائش مسجد کے لیے جو ہے نا وہ کم پڑ گئی، اس کے لیے وسعت چاہیے تھی، اور آپ نے پوچھا کون ہے جو شخص یہ جگہ لے کر دے؟ اس کے لیے پیسے خرچے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی عثمان ہے جس نے پیسے خرچے، اور یہی عثمان ہے جسے مسجد نبوی میں ہی نماز پڑھنے سے 40 دن تک محبوس کیے رکھا، مسجد نبوی میں نہیں جانے دیا گیا۔ اور واقعہ سنیے، غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قیادت کرنا تھی، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام میں سے 30,000 کا جو لشکر تھا وہ تیار تھا۔ اور جب رومیوں کو پتہ لگا اس کی قیادت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں، وہ جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے، آپ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، آپ نے جہاد فنڈ مانگا، مال و دولت مانگا، کہ جنگیں پیسے کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، وسائل ہو، مال و دولت ہو، اسلحہ ہو، اور پھر جذبہ جہاد ہو، یہ ساری چیزیں مل کر اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہو تو پھر دشمن پہ فتح ہوا کرتی ہے۔ یہی وہ موقع ہے جس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لا کر آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اور یہی وہ موقع ہے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کیا، اور عثمان آئے، جو چاہیے تھا، اونٹ ہوں، گھوڑے ہوں، لدے لدائے، 1960 تقریباً تاریخی روایات میں آتا ہے 960 اونٹ لدے لدائے سامان کے ساتھ، 70 گھوڑے۔ ہم کسی کو قربانی پہ 1 کلو گوشت دیتے وقت سوچتے ہیں کہ ہمارا کم ہو جائے گا، کہ 1 کلو نہیں ہم نے دینا۔ آپ تصور کیجئے کہ اونٹ آج کتنے کا آتا ہے، آپ اسی وقت کو اندازہ کیجئے کہ آخر بھئی اونٹ سادے نہیں دیے، سامان سے لدے دیے، 960 اونٹ، 70 گھوڑے دیے۔ آج کون اتنا سخی موجود ہے؟
جو سخی جس کے پاس پیسے ہوتے کہتا ہے کوئی کلونی کٹو پیسہ کماؤ، اتنے پلاٹ لو، پلازے لو، مال و دولت زمین لو، پیسے کماؤ، کس کام میں پڑ گئے؟ مر کے مولی بخشا بخشو لیں گے، یہ ہمارا بدقسمت لوگوں کا عقیدہ ہے۔ تو عثمان غنی کا آپ تصور کیجئے، اتنا کچھ لیا اور صرف بس نہیں، اب نقد مال بھی دیا ہے۔ اس وقت یہ نوٹ نہیں ہوتے تھے، درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ سونے کا سکہ اشرفیہ، سونے کی اشرفیہ، مال چاہیے 100 اشرفی پیش کر دی، آپ نے کہا اور چاہیے 100 اور کر دی۔ اور آج بھی اس اشرفی کی جو اصل وزن ہے نا وہ تقریباً 10 گرام ہوتا ہے، 10 گرام، جس کو تولہ ہم کہتے ہیں، تقریباً تولہ کہتے ہیں، 11.666 کا تولہ ہوتا ہے، 10 گرام کے قریب۔ تصور کریں ہم کسی کو ایک رتی ماشا بھی دینے کے لیے تیار ہیں، 100 200 300 400 500 600 700 800 اشرفیاں دیتے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ نے جو اندازہ کیا تھا مال پورا ہو گیا، آپ نے عثمان کی اشرفیاں پکڑی اور اس کو ہاتھ میں پلٹاتے جا رہے اور ساتھ فرماتے جا رہے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے، جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے، جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ عثمان بن عفان ہے۔ اس وقت کے بعد بھی عثمان تقریباً 26 سال زندہ رہے، 26 سال زندہ رہے، جس میں 9 ہجری کا غزوہ تبوک ہے، تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2.25 سال ابو بکر صدیق کی خلافت ہے، تقریباً 10 سال عمر فاروق کی خلافت ہے، اور پھر 12 سال کے قریب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے۔ آپ تصور کریں کہ ہمیں آج کوئی شخص یہ کہہ دے، صرف اتنی بات کہہ دے، کوئی ہمیں گارنٹی اتنی مل جائے کہ بھئی آپ کا بچہ ہم ویسے ہی پاس کر دیں گے، امتحان نہیں ہوگا اس کا، یہ کرونا نے ہمیں دکھا دیا ہے نا، تو کتنے بچوں نے کتابیں پڑھی ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے، سب کے گھروں میں بچے موجود ہیں، کتنوں نے اپنا کورس پڑھا ہے، انہوں کو پتہ ہے پیپر کیڑا ہونے نے، بھئی پیپر کون سا ہونے ہیں، اگر ہوئے بھی تو ہم واٹس ایپ کے گروپ بنائیں گے، سوال تقسیم کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، اور سب کا 100% نمبر آئیں گے جو طریقہ لوگوں نے کیا ہے۔ تو عثمان کی کیا بات ہے جس کو زبان نبوت بشارت دے رہی ہے کہ ما ضر عثمان، کہ آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے، جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ تو عثمان نے کیا نعوذ باللہ نمازیں چھوڑ دی تھی؟ کیا قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا؟ کیا صدقہ و خیرات کرنا چھوڑ دیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، غذائی قلت کا شکار ہو گیا پورا شہر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ غلے کے ساتھ لدے لدائے، غذائی اجناس کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ کر دیے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو ہم چھوٹے ہوتے چھوٹی کلاسوں میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ آج تو بدقسمتی سے کورسز ایسے چینج کر دیے گئے ہیں کہ کہیں اپنے مشاہیر کا، صحابہ کا کہیں پتہ نہ لگ جائے۔ تو لوگ ملنے والے باہر ملے کہ آپ کو ہم 10 گنا اس سے نفع دیتے ہیں، کیونکہ جب قلت پڑی ہو، مارکیٹ میں مال موجود نہ ہو، آپ کو پتہ ہے پھر منہ مانگے دام وصول کیے جاتے ہیں۔ عثمان کو کہتے ہیں ہم 10 گنا اس سے زیادہ دیتے ہیں، عثمان کہتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم 12 دیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے، 15 تک آ گئے۔ وہ سارے تاجر حیران تھے کہ عثمان کے اب بھی وہی لفظ ہے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے۔ وہ کون سا نفع تھا؟ وہ نفع یہ تھا
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے؟ اللہ کو جو شخص قرض دیتا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. تم تو 10 گنا کی بات کرتے ہو، میرا رب کہتا ہے ہم کئی گنا اس میں اضعاف پیدا کر دیں گے. اس کے پاس خزانے ہی بڑے ہیں. تو عثمان نے اس رب کے ساتھ تجارت کی تھی. میرے محترم بھائیوں، یہ جذبہ ایمانی اللہ کریم ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے. اسلام کے ساتھ محبت، اہل اسلام کے ساتھ محبت، دین کے ساتھ محبت اللہ کریم ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.